میں ہوں حیدر وحید. میں ہوں موئز جعفری. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ثبوت ہے، بالکل ہے. ہمیں بہت سختی سے پیش آنا ہے اور آئیں گے آپ بھی. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. ایک بار پھر ہم ایک کرکٹ کے اندر سکینڈل دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر سر فہرست پاکستان کا نام ہے اس دفعہ، بلکہ پاکستان کے ڈومیسٹک لیگ کا ہی نام آ رہا ہے، پاکستان سپر لیگ، جس کے حوالے سے جس کا آنے کی نیت یہ تھی کہ پاکستانی پلیئرز کو پیسوں کے حوالے سے ایک اپرچونٹی ہو، دیگر پروفیشنز کی طرف دیکھنا نہ پڑے، لوگ جو ہیں وہ ایک فل ٹائم کریئر کرکٹ کو دیکھ سکیں. اس حوالے سے یہ لیگ انٹروڈیوس ہوا تھا، سکسیزفل رہا ہے بائی آل کاؤنٹس. اس کی ایڈورٹائزنگ ریونیو بہت زیادہ ہے، ویورشپ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اب سکینڈل کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. شرجیل خان اور خالد لطیف کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کن گراؤنڈز پہ سسپینڈ کیا گیا ہے یہ قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب جو کہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں اور شہریار خان صاحب جو کہ بورڈ کے ایک ایگزیکٹو پوزیشن میں ہیں، ان دونوں نے ڈیٹیلز نہیں پرووائڈ کی ہیں. یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کیا ہوا ہے. ایٹ واٹ پوائنٹ ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا ہوا ہے یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. حیدر صاحب، محمد عرفان کو بھی گھر بھیج دیا گیا، لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ یہ معصوم ہے، میرے خیال سے براہ راست فکسنگ میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ بھی انڈر دا اسکینر ہیں، ان کے نام نہیں لیے جا رہے. یہ اسٹرانگ ایکشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی رومرز ان دی ایئر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ICC کی انویسٹیگیشن اوور آرچنگ انویسٹیگیشن ہے، جس کا جب کانسیکوینسز بہت زیادہ سیریس لگنے لگے تو ہمارے اینٹی کرپشن بورڈ کو بتایا گیا، جس نے ایک دم سے ایکشن لیا. لیکن اس قیاس آرائی کے اوپر کو اس بات پر مبنی ہے کہ ہم ورنہ خود سے اتنا زور کا ایکشن نہیں لیتے، یعنی کہ کوئی ثبوت جو ہے وہ ان دا فیلڈ نہیں ہے ہمارے سامنے، لہٰذا لوگ کنجیکچرز پہ ہی ریلائی کر رہے ہیں. یہ بھی عثمان سمیع الدین کرک انفو کے لیے رپورٹ کر رہا تھا، میں نے خود دیکھا آن لائن. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے تھے، مبینہ طور پہ ان کا تعلق کانٹیکٹ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ڈیلیور کرنا تھا ان پیسوں کے عوض وہ کر نہیں پائے تھے. خالد لطیف غالباً گیم کھیلے ہی نہیں تھے، اور شرجیل خان کی بھی جو مبینہ طور پہ جو ان کی اگریمنٹ تھی وہ اگریمنٹ ڈیلیور نہیں کر پائے تھے. حالانکہ ویژولی ہم بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بشمول ہمارے یہ دیکھیں گے کہ شرجیل خان کا جو ایک ریڈیکولس طریقے پہ ایک آؤٹ ہوئے ہیں، وہ جس وقت ان کے بالکل سلیپ ان فرنٹ دا اسٹمپس ان کو بال لگی ہے، وہ ریپلیز میں بار بار دکھایا جا رہا ہے ایز اف اٹس سسپیشس. آئی ڈونٹ ہولڈ دیٹ ٹو بی سسپیشس، جسٹ پور بیٹنگ، بٹ دین آئی ایم ناٹ اے بیٹسمین. وحید صاحب، آپ کے ساتھ ہی ہم نے کوئی 2010 میں جب یہ کور کیا تھا، جب میرے خیال میں میرے لیے ذاتی طور پہ ایک زیادہ ہارٹ بریکنگ مومنٹ تھا محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف والا، جس نے ہماری انٹرنیشنلی جس کے ویژولز بھی ابھی چل رہے ہیں. تو یہ مور آف دا سیم تو نہیں کہہ سکتے، سٹیکس وہ نہیں ہے، ڈیلیوری وہ نہیں ہے، پاکستان ٹیم کا پورا نام انڈر دا کلاؤڈ نہیں ہے، لیکن کنٹروورسی آل دا سیم. میرے خیال سے تو یہ اس سے بھی بڑی اور بری خبر ہوگی، کیونکہ اٹ از کمنگ آن دا ہیلز آف، بے شک کہ کچھ ٹائم گزر گیا ہے، لیکن یہ اس کے بعد اگر نہیں سیکھے ہیں یہ کھلاڑی، اگر تو یہ سچ ہے، بیکاز ایک رش ٹو ججمنٹ جو ہے اس سے ہمیں کیئرفل بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے 2 گلٹی ہوں اور باقی 5-6 نہ ہوں، تو کسی کا نام اس طرح ملائن بھی نہیں کرنا چاہیے. آگے ان کی پرفارمنس بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، ان کے کیریئرز افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ون مسٹ بی کیئرفل کہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور کوئی بچ نہ پائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے نام اب جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ محتاط بھی رہنا چاہیے اور ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. لیکن میرے خیال سے موئز جعفری صاحب، یہ پچھلی خبر سے بھی ایک طرح سے بری زیادہ ہے، کیونکہ ایک لیگ جو کہ کامیاب چل رہی تھی، جس سے پاکستان کا نام پھر نہ کہ روشن ہو رہا تھا، بلکہ پاکستان میں کرکٹ کھیلے جانے کے حوالے سے میرے خیال سے اگر یہ فائنل کامیابی سے ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا سنگ میل ہوتا. تو میرے خیال سے یہ لیگ جو ہے یہ پاکستان کے وقار کرکٹ کے حوالے سے کم بالکل جڑی ہوئی ہے، اور میں اس کو انتہائی سنجیدگی سے لوں گا. اور اگر تو کچھ ہے تو ہمارے حق میں ہے کہ ہم اس میں بھی کم کلین، اور جو اس میں کلپریٹس ہیں ان کو پوری طرح جو ہے انجام تک پہنچانا ہمارے حق میں ہوگا، اور کسی کا نام بے وجہ نہ اس میں ملائن ہو، یہ بھی ہمارے حق میں ہوگا. تو رش ٹو ججمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. ایک اور اینگل ہے جس کو میں ایکسپلور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کچھ سپورٹس ہوتی ہیں جن کو کھیلا ہی ان کے اوپر شرط لگانے کے لیے جاتا ہے. ہارس ریسنگ ہے، گرے ہاؤنڈ ریسنگ ہے.
اس طرح لوگ T20 لیگز کو دنیا بھر میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں اب مور اینڈ مور سو کہ ان گیمز کی ویورشپ جو ہے اس لیے نہیں کھیلے جاتے، ظاہر ہے کہ صرف ان پہ شرط لگائی جائیں، لیکن ان گیمز کی ویورشپ جتنی زیادہ ہے اور جن جگہوں پہ ہے جہاں پہ ہونی نہیں چاہیے اس کی بنیاد اس بات پہ ہی رکھی جاتی ہے کہ لوگ اس پہ جوا کھیلنا چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر جب بگ بیش ہوتی ہے تو ان کی جو ٹائٹل سپانسرز ہوتے ہیں وہ ایک بک میکنگ کمپنیز ہوتی ہیں۔ مختلف چیزیں ہیں، بٹ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی ممالک میں، پاکستان نہیں کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے قوانین اور ہمارے کچھ مذہب کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ کہ ظاہر ہے کہ یہاں تو بیٹنگ ان اٹ سیلف ہی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ایون ان ممالک میں جہاں بیٹنگ الاؤڈ ہے وہاں ظاہر ہے کہ اسپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ جو ہے وہ پھر بھی کرپشن ہے۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں یہی لائن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا محض کافی نہیں ہوتا کہ جی اس گیم کے اوپر جوا بہت چل رہا ہے، جو کہ ایک بہت سمپلسٹک ویو ہے میری نظر میں، کیونکہ دنیا کے سارے کرکٹ گیمز میں بہت زیادہ پیسوں کی شرط لگائی جاتی ہیں، لیکن ایک آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ گیم پھر بھی کھیلا جاتا ہے۔ اور جس طرح میں آسٹریلیا کی مثال دے رہا تھا، اس میں پلیئر کا کوئی رول نہیں ہے نا، اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے گیم پہ تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ آج میں کہہ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو جاتا ہے اور کرپشن کا باعث بن پاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اگر سٹیکس بڑھ رہے ہیں اور اگر پیسہ سپورٹ میں زیادہ ہے تو پاکستان کی اس لیگ میں پیسہ سپر بول سے زیادہ نہیں ہے، فٹ بال ساکر جو جسے کہتے ہیں امریکہ میں، اس گیم سے زیادہ نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے یہ ایک ایکسکیوز نہیں بن سکتا۔ صحیح، ہمارے ساتھ دو لیجنڈز آف دا گیم ہیں، we're pretty to have them with us۔ جاوید میاں داد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق کپتان پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ میاں داد صاحب، pleasure to have you۔ اور عامر سہیل صاحب، سابق کپتان پاکستان، ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرام لاہور۔ تھینک یو ویری مچ عامر صاحب، pleasure to have you as always۔ میرے خیال سے سارے اینگلز کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میاں داد صاحب، یہ آپ کی اس پورے حوالے سے، اس نئے انسیڈنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پریڈکٹیبل تھا آپ کی نظر میں، ہونا ہی تھا، یا پھر یہ ایک شدید دھچکا جو ہے وہ بائی سرپرائز ہے آپ کے لیے؟ سرپرائز نہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا، انالائز کیا اور بتایا ساری چیز، آئی تھنک یو ہیو کورڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور اس میں اپ ڈاؤن دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کرکٹ میں ایک چیز ہے یس اور نو، آؤٹ اور ناٹ آؤٹ۔ یہ گیم جو ہے نا اس طریقے سے کھیلا جاتا ہے، رائٹ؟ اب لازم بات ہے کہ پاکستان ہم نے بھی کرکٹ کے لیے ہم نے سارا، تو ہم دیکھتے تھے اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو، اس کی کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے ملک بدنام ہو، کنٹری بدنام ہو۔ ایک دفعہ اگر آپ کا ملک بدنام ہو جائے اس کے بعد آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اس کو مطلب صحیح کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہم نے یہی چیز آج تک سبق نہیں سکا، اور آج ہم اس اسٹیج پہ آ گئے۔ دنیا میں کیا ہے، پہلے پہ لاٹھی مارتے ہیں، وہ ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جنم ہی نہ لے، یہ چیزیں آئیں نہیں۔ مگر یہی چیزیں جو تھی ہم نے آہستہ آہستہ کہ نہیں یہ چلیں، بچے ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارا یوں ہو جائے گا، ایک ٹائم پہ جو ملک بدنام ہو جائے گا، ان کو اندر کارپیٹ ڈال دی جائے۔ تو اس کا آج ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ آج ریزلٹ یہ ہے کہ یہ چیز عام آتی جا رہی ہے، کوئی بھی مطلب، اور آپ نے صحیح کہا، دیکھیں دنیا میں بیٹنگ شاپ تو آن دی گراؤنڈ ہے، مگر ان کو پتہ ہے کہ کیا کے لیے ہے، کس کے لیے آپ اپنا شوق کرتے ہیں، بٹ ناٹ پلیز، ناٹ بڑی بڑی جو ہے کرتا دھرتا وہ انوالو ہو۔ تو کرکٹ ایک ایسا گیم ہے وہ جو ڈسپلن سکھاتا ہے۔ کرکٹ ایک ایسا چیز ہے کہ آپ کو تمیز سکھاتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، ہر چیز سکھاتا ہے۔ مگر ہم نے کسی بھی چیز پہ وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ٹاپ لیول پہ جو لوگ ہیں، دیکھیں جب آپ کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہوگی، کرکٹ جانتے نہیں ہوگا، تو وہ لوگ آ کے کرکٹ کو چلائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے فیس پہ فیس ہم کرتے رہے۔ آج ہم اس مقام پہ آ گئے کہ ہم آپ صحیح بھی اچھا بھی کہنا چاہیں گے، مگر لوگ نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور خاص طور ابھی یہ دیکھیں یہ PSL آپ نے کہا بالکل کہ جس طریقے سے، عامر صاحب کو بھی ذرا ڈسکشن میں شامل کروں گا۔ جی عامر صاحب آپ بتائیں سر کہ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کے گھر میں جا کے تو تربیت نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ ایک پروفیشنل سپورٹ شروع کرتے ہیں، اور PCB جو ہے وہ پاکستان کا میرے خیال سے سب سے بڑا ایک ادارہ ہے سپورٹس کے حوالے سے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کچھ وہاں پہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، تھوڑی کیریکٹر بلڈنگ
اور ایتھکس کے حوالے سے ایک ٹریننگ کا پروگرام جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم ان کی بھی دیکھیں بہت سارے یہاں 17 سال کے بچے ہیں جو ملک کا وقار جن کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اچھا تو یہی ہوتا کہ گھر سے یہ تربیت ہوتی لیکن جہاں نہیں بھی ہے اور ہم یہ چانس نہیں لے سکتے کیونکہ ملک کا نام ایٹ سٹیک ہے تو اس میں پی سی بی اور باقی آپ کیا دیکھتے ہیں دخل کہ کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں کہ انہیں سٹیکس کا اندازہ ہو انہیں یہ اندازہ ہو کہ یہ جو کر رہے ہیں اپنے کریئر اپنی جان اپنے خاندان کے نام کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. دیکھیں اس میں آئی ریمبر ون میں جنرل توقیر ضیاء صاحب نے یہ سارا کچھ شروع کیا تھا جب جسٹس قیوم کی رپورٹ سرفیس کی اس کے بعد انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے یہی کام شروع کیا نہ صرف لڑکوں کو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی بات کرنی شروع کی ان کو انگریزی سکھوانی شروع کی ٹیبل مینرز سکھوانے شروع کیے اور اس کے بعد یہ بتایا کہ آپ نے اپنی عزت کس طرح کرنی ہے اور دوسروں کی عزت کس طرح کرنی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب انہوں نے ریزائن کیا یہ شہریار صاحب آئے انہوں نے سارا کچھ ڈسرپٹ کر دیا انہوں نے اسکریپ کر دیا اس کو بند کر دیا. بیسکلی پاکستان میں جو پرابلم ہے کنٹینیوٹی کوئی نہیں ہے نہ آپ کی کوئی سٹیٹ پالیسی ہے نہ آپ کی کسی انسٹیٹیوشنز کی کوئی پالیسی ہے. اب جو بندہ آتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو منور کر لیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب تک کنٹینیوٹی کسی چیز میں نہیں آئے گی آپ کا کوئی بھی ادارہ اور ملک بھی نہیں آگے چل سکتا. آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے یہ تھا یہ ایجنڈے پہ تھا لیکن انہوں نے اس کو ختم کیا جس کی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے آپ نے کس طرح ڈٹر کرنا ہے ان لوگوں کو. جب تک آپ کو یہ طریقہ کار نہیں آئیں گے آپ نے لڑکوں کو اب بڑا طریقے سے سمجھانا ہے کہ بھی آپ جو ہیں آپ کو ہم لوگ جس کو بھی آپ نے کھلانا ہے ایون فرسٹ کلاس اگر آپ کھلانا ہے کسی کو تو آپ نے اس کو بتانا ہے ہم آپ کو 10 سال دیں گے ایز لانگ ایز یو آر پرفارمنگ. آپ 10 سال میں اتنا پیسہ بنا لو گے کہ یو ول ہیو اے لائف اسٹائل آفٹر یور ریٹائرمنٹ. لیکن انفارچونیٹلی ان چیزوں کے اوپر سوچے نہیں جاتا. اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی بڑی اچھی اگزامپل دی بگ بیش کی. ساؤتھ افریقہ میں بھی T20 ہوتا ہے انگلینڈ میں بھی T20 ہوتا ہے ایون ادھر ویسٹ انڈیز میں لیکن وہاں پہ کوئی بات اس طرح کی نکلتی. سری لنکا میں ہوا بنگلہ دیش میں ہوا انڈیا میں ہوا وہاں پہ بکیوں کی بات آئی میچ فکسنگ کی بات آئی. تو جب آپ PSL شروع کر رہے تھے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنا تھیں کہ یار یہ سب کانٹیننٹ میں یہ والی چیز جو ہے وہ پرویل کرتی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح روکنا ہے. آپ نے یہ سارا پلان کرنے کے بعد اس لیگ کو لانچ کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی آج کل آف شور کمپنیز کا بڑا وویلا ہے انہوں نے آف شور کرکٹ شروع کروا دی ہے. ٹھیک یہ میرے خیال میں ہمیں ایز ویورز حیدروید صاحب میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بھی پھر دیر از اے پرابلم. ایک تو IPL دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ لیگ ہے ریڈلڈ ود کرپشن ہے. مہندر سنگھ دھونی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا الگ ان کی انڈیا سیمنٹس کا کانفلکٹ الگ ان کی اونرشپ بورڈ کا کانفلکٹ الگ. اس کے اوپر مطلب انگلش کرکٹ بورڈ بھی روتا آیا ہے وہاں پہ ایک الگ اتھارٹیرین اور ایک ایلیٹسٹ رجیم ہے. کرکٹ کے اندر کنٹرولز اور ایتھکس پوری دنیا کے اندر کویسچنیبل ہیں ہمارے یہاں. لیکن ایک زیادہ بڑی پرابلم میں ایز اے فین آف کرکٹ کہہ سکتا ہوں. وحید صاحب آپ بھی کامنٹ کیجیے گا اس پہ اینڈ دین ویل گو ٹو آور کرکٹ لیجنڈس. میرے ہیروز واچنگ کرکٹ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. نہیں میرے ہیروز واچنگ کرکٹ وسیم اکرم ہیں وقار یونس ہیں انضمام ہیں سعید انور ہیں عامر سہیل صاحب ہیں میاداد صاحب ہیں. یہ جو آخری 2 نام کے علاوہ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ چیسٹائزڈ اینڈ سینسرڈ ہیں بائی دا قیوم کمیشن. میرا ہیرو محمد عامر ہیں. جب محمد حفیظ اور اظہر علی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلوں گا تو میری طرح کے سارے لوگ محمد حفیظ اور اظہر علی کو کہتے ہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. جس آدمی کو ایکچولی پکڑا گیا ہے اور سزا یافتہ آدمی ہے اس کے حوالے سے کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا. نہیں تو یہ مسئلہ تھوڑا سا آپ کا بھی ہے پھر. اچھا عامر سہیل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ فورسیبل تھا. اب آپ سوچیں کہ سب کانٹیننٹ میں جو معاملات چلتے آئے ہیں خاص کر آپ تو چلیں پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں لیکن اٹ واز سو کلیئر کہ ایک پاکستان لیگ اور وہ بھی شارجہ کی ہم باتیں سنتے آئے ہیں یہ ایک دبئی ابو دھابی مطلب یہاں پہ دبئی میں ہو رہا ہے اور یہ فورسیبل تھا کہ یہ ایشوز آ سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا بٹ یہ ایشوز ور ویری فورسیبل. واز انف ڈن اپیرنٹلی ناٹ. جاوید میاں صاحب آپ میں تو ایک معیز جعفری سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ایرا میں بڑا ہوا تھا. آپ میرے ہیرو تھے عمران خان اور آپ جو ہے وہ مطلب ہمیشہ مجھے یاد تھا
کہ جب تک میاداد کریز پہ ہم میچ نہیں ہارے. بس مجھے یہ ہمیشہ سے یاد رہا کہ جب تک میاداد کریز پہ ہم میچ نہیں ہارے تھے. اور آسٹریل ایشیا کپ میں تو آپ نے خاص یہ ثابت کیا تھا. اور ویسے بھی آپ سے سر رہنمائی چاہوں گا, آپ ایک سینئر ممبر ہیں ٹیم کے, اس طرح کی ایشوز میں ایک سینئر ممبر جو ٹیم کا ہوتا ہے اس کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساتھ دیکھیں. آپ کے اور عمران خان کے زمانے میں ٹھیک ہے کچھ ایک آدھ رومر ہوں گے بٹ ایسے ایشوز نہیں تھے, آپ لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا ٹیم کو, آپ ینگسٹرز کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو آپ کے خیال سے سینئر پلیئر کا کیا رول ہونا چاہیے اور آپ لوگ کس طرح کرتے تھے؟ دیکھیں سینئر سے آپ لے لیں, پہلے آ جاتے پاکستان کرکٹ بورڈ, ہوز رننگ دا پاکستان کرکٹ بورڈ. ابھی جیسے عامر بھی کہہ رہا تھا, ہم یہ کہہ رہے تھے امپریشن بڑا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ماجد خان صاحب ہے نا ایز اے چیئرمین آئے تھے, حالانکہ میں بورڈ میں نہیں تھا, مگر لڑکوں کی جان گئی ہوئی تھی, لوگ گھبرائے ہوئے تھے, ان کو سمجھ تھی کہ اوپر جو بیٹھے ہیں کرکٹ جانتے ہیں, آپ موومنٹ آپ کی جانتے ہیں. یہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ اگر لا کے بلائنڈ اوپر بٹھا دیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. میرے ساتھ ایک چیز ہو چکی ہے, آئی واز کوچ. آپ نے دیکھا جب میں کوچ ہوتا تھا آل دا ٹائم آئی واز انوالو ود دا پلیئر. جبکہ لوگوں نے کچھ نے کہا کہ نہیں جی یہ پولیس کی طرح نے جیسے اشارے, میں اشارے کیا دیتا تھا, اشارے نہیں, ان کو واچ رکھا تھا, میں بتاتا تھا, میرے اشارے یہی تھے کہ آج کیسے کھیل رہا ہو, کیا ہو گیا, کس طرح یوں کھیلو, یہ کر, تاکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں. میں جب کوچ تھا, یہ شہجاز صاحب آئے, ہم سیریز آگے آپ نے جس ایرا میں کھیلا ہے اس زمانے میں نہ موبائل فونز ہوتے تھے اور نہ اپروچز اتنی مانیٹرڈ ہوتی تھی, لوگ فینس سے گھل مل جاتے تھے, فینس جو بھی ہوں. آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے؟ نہیں, میں آپ کو وہی لے کے آ رہا ہوں. دیکھیں جب میں کوچ بنا اس وقت ساری چیزیں موجود تھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹیم آپ کی, میں کوچ تھا اگینسٹ انڈیا ور ان پاکستان, ہم کھیلے اور جیتے, تو وہ مجھے پتہ چل گیا, تو ہم 2-1 اپ ہو کے ہمیں نا سیریز ہی ہار گئے. اور آپ دیکھیں مجھے اٹھا کے لائے کس کو, باب وولمر کو, اور میں آئی واز انڈر کانٹریکٹ, میں کانٹریکٹ میں تھا. انہوں نے مجھے 50% تھا کہ اگر نہیں ہوں گے ہم پے کر دیں گے, 50% مجھے کہتا ہے جونیئر میں. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے وہ دیکھیں, میچز دیکھیں, میچ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم مطلب میچ ہارے ہیں, یہ نہیں ہم دیکھیں گے. اور لائک اس کو باب وولمر واز انوالو ود دا ساؤتھ افریقن. اس وقت نا اس کو نکال دیا گیا تھا, ہنسی کرونیہ نے آ کے پورا سب بتا دیا. تو ہی واز کوچ اوور دیئر, اور ان کی ٹیم دے لاسٹ ایوری تھنگ, یعنی کہ ان کے پلیئر پکڑے گئے اور وہ کوچ کو پتہ نہیں تھا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد یہ آپ نے اپنا کوچنگ ایرا کا تو بتا دیا. وولمر سے پہلے پاکستان کی ملک قیوم انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ چکی تھی, اور یہ بات میں ریپیٹ کروں گا, اٹ واز اے پلیجر ٹو واچ وسیم اکرم اینڈ وقار یونس. لیکن جب ملک قیوم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر الزام اس لیے نہیں بنتا اس لیے مجھے بڑے پسند ہیں, تو there was smoke and there was fire. مطلب الزام اس حد تک تھا. ایک بریک کے بعد عامر سہیل صاحب سے بھی پوچھیں گے, اور میاں داد صاحب کو میں اس بات پہ پریس کرنے کی کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہے وہ جب کوچ تھے تو یہ سب کچھ, وہ جب پلیئر تھے تو کیا ماحول تھا, بیکاز اس زمانے میں تو کافی زیادہ آزادیاں تھیں جو آج نہیں ہیں پلیئرز کو. اور کیوں نہیں ہے؟ اس ایرا کی وجہ سے نہیں ہے, جس ایرا کو براہ راست ہم لوگ دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, جس ایرا کے اندر یہ اسپاٹ فکسنگ اب جا کے لوگوں کو سمجھ آئی ہے, ورنہ میچ فکسنگ کے اوپر جا کے لوگ رک جاتے تھے. لیکن اٹس سو مچ ایزیئر, 4 بالیں آپ اگر ڈاٹ کھیل لیں آپ کو ہم 10 لاکھ روپے دے دیں گے. تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, اس کو ڈھونڈنا, اس کی کھوج لگانا is quite difficult. Keep watching after a break. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 اور ہم پی ایس ایل میں الیجڈ کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ کو یہ ایک نئے سکینڈل نے راک کیا ہے. ہمیں ظاہر ہے کہ محمد عامر, سلمان بٹ اور دیگر جو محمد آصف کے حوالے سے جو ہے ایک سکینڈل سہ چکے ہیں, جس سے پاکستان کی بہت بدنامی بھی ہوئی اور ہماری کرکٹ آج تک اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ ایک لیگ شروع کی جو کہ انتہائی کامیاب بھی جاری تھی اور پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول پلے کرنے والی تھی. اس کا فائنل ابھی بھی لاہور میں ہونا ہے, اور لیکن ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی بات ہوئی. جاوید میاں اور عامر سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید میاں صاحب, آپ سے پوچھوں گا کہ اپنے ایرا کا بھی بتائیے, اور یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں
اور وہ کیا مطلب وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی انسان، کوئی کرکٹر، پاکستانی کرکٹر آپ کے تجربے میں اور آج کل کا کرکٹر اس طرح کی پھر چیز نہ کرے؟ کیا خوف کہ میں پکڑا جاؤں گا؟ کیا ملک کا وقار، ملک ایک ذمہ داری کا احساس، اپنے اور اپنے خاندان کی عزت کی بات ہوتی ہے، آپ کی اپنی تربیت ہوتی ہے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کے خیال سے اس طرح کی چیز کو روکنے میں ایک رول پلے کرتے ہیں؟ اپنے ایرا سے شروع کریں اور آج تک کی بات بتائیے۔ میں اپنے ایرا سے شروع کرتا ہوں یہ کہ دیکھیں دو دنیا میں رول ہیں، ایک اللہ کا رول ہے، ایک اپنا رول ہے، رائٹ؟ اگر اپنا بنا کے چلو گے نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے مسلمان بتایا کیا گیا، رائٹ؟ سر جھوٹ ان چیزوں پہ، تو میں ان چیزوں کو بڑا فالو کر کے چلا الحمدللہ، کہ جو چیز نہیں کرنی ہے نہیں کرنی، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس چیزیں پہ بالکل اس طریقے سے نا کرکٹ میں نے کھیلی تو بہت کچھ ملا۔ یعنی کہ آپ کی آنیسٹی جب ہے نا، جب آنیسٹ ہوئیں گے تو آپ ہر چیز سے آنیسٹ ہوئیں گے۔ آپ اپنے گیم سے ہی آنیسٹ نہیں ہیں۔ اب یہ پلیئر اپنے گیم سے کہ جو گیم آپ کو رسک دے رہا ہے، جو آپ کے بچوں کو پال رہا ہے، جو آپ کو ہے نا ہر چیز دیتا ہے، آپ اس سے سنسیئر نہیں ہیں۔ تو جب آپ اپنی جاب سے سنسیئر نہیں ہیں تو دین یو کین ڈو اینی تھنگ۔ کیونکہ آج کل جو ملک ہمارا ختم بھی ہو گیا وہ یہی کہ پیپل آر جسٹ منی ان کا، حالانکہ اسی لیے ہمارے اسلام میں ایک چیز پہلے ہی اللہ پاک نے کہ اس دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، آپ مجھے بتاؤ آپ کس چیز کے لیے کر رہا ہو۔ تو مجھے گھر سے جو تربیت ملتی تھی، بیٹا عزت ایک ایسی چیز ہے، عزت جو ایک دفعہ چلی جائے عزت کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ پیسہ کام وہ کرنا، پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے، اور انسان ایسا بننا کہ اگر کسی کی میت جائے اور اس سے پوچھیں یہ کس کی ہے تو فلاں کی، کہیں ہائے کتنا اچھا تھا، 2 کندھے دے دوں میں اس کو۔ تو یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے بچپن میں عامر سیکھی۔ سہیل تو صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں الحمدللہ پیسے کا ہر شوق کس چیز کو میں نہیں ہوتا؟ پیسے کا شوق دنیا میں ہر سپورٹ میں۔ عامر سہیل صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جن سے کہ یہ بات رک سکتی ہے؟ خدا کا خوف ہے، اپنی تربیت ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے؟ کیا وہ فیکٹرز ہیں کہ جن پہ ہم مزید پلے کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ چیز آئندہ نہ ہو؟ سر دیکھیں آج کے آپ نے دور یہ میں سارا سیاق و سباق میں دیکھا ہے۔ میاداد صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، یا عامر سہیل صاحب کا بھی اس پہ تھوڑا ویو لے لیں؟ اچھا سوری میں جی عامر صاحب، دیکھیں آپ نے ساری چیزیں سیاق و سباق میں دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے جو آپ نے کویشچن کیا، دیکھیں اس وقت جو پوری دنیا میں ایک جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایوری بڈی از لوکنگ فار کوئک منی اور کوئک باکس، اور وہ بڑا جلدی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حلال طریقے سے لینا ہے، صحیح طریقے سے لینا ہے کہ نہیں لینا۔ ہر کوئی جو ہے پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اب اس میں آپ جی کویشچن کر رہے ہیں کہ اس کو ڈٹر کس طرح کرنا ہے، لڑکوں میں یہ باور کس طرح کرانا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو کانسیکوینسز بہت زیادہ ڈائر ہوں گے۔ آپ نے ساری چیز دیکھنی ہے شروع سے۔ یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا ہے 93 سے، جب جاوید میاں داد کو کپتان ریموو کروانا تھا تو لڑکوں نے کہا میچ ہروانے تو لازمی ہے اگر آپ نے کپتان چینج کرنا ہے۔ جب آپ نے کپتان چینج کرنا ہے، میچ ہروانا ہے، تو پھر یہ کیوں نہ کریں کہ پیسے بھی بنائیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک تیر میں 2 نشانے ہوں گے۔ اب یہ سلسلہ چلا، جاوید میاں داد کپتان چینج ہو گئے، پھر وسیم اکرم کپتان بنے، پھر ان کے ساتھ بھی پرابلم شروع ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کپتان چینج کروانے کے لیے، اور اس کے بعد سے یہ رک نہیں رہا۔ اس دور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی نیا لڑکا ٹیم میں آتا تھا اس کو 1-2 ٹیم میں ایسے بندے تھے جو ان سے بات کیا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ اس گروپ میں آ جائیں، آپ تھوڑا بہت پرفارم کرتے رہو، آپ ٹیم میں بھی رہو گے، آپ پیسے بھی بناؤ گے، اور ہم میک شور کریں گے آپ ٹیم سے باہر نہیں ہوں گے۔ جب یہ والا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ جو کلچر جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے وہ آج بھی پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہوں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈٹرنس لے آئیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ نے خود اتنا زیادہ گاند ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ نہ گڑے مردے نہ کھڑوائیں، بس ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب میرے سے نام نہ پوچھیں، I don't kiss and tell۔ اچھا یہ عامر صاحب مجھے یہ ایک اور سوال یہ کہ ایک میچ فکسنگ کہ آپ نے ٹیم کے 3-4 پیوٹل لوگوں نے مل کے ایک گیم تھرو کر دیا یا اس کی آؤٹ کم افیکٹ کر دی،
اور پھر ایک میچ فکسنگ انڈیویجول لیول پہ کہ ایک آدمی نے ڈیلیبریٹلی انڈر پرفارم کر کے ایک کروشل لیول پہ, جیسے مطلب جو الزام کامران اکمل پہ لگا تھا جب اس نے 4 کیچ چھوڑ دیے تھے آن دیٹ لاسٹ وکٹ اگینسٹ آسٹریلیا, ایک وہ لیول کی میچ فکسنگ. اور پھر ایک اسپاٹ فکسنگ ہے سر, جس کے اندر جس طرح محمد عامر نے ایک فٹ لانگ نو بال کرائی, اس کے علاوہ 2 اور نو بالز کرائیں, لیکن مین آف دا میچ پرفارمنس کی, 5 وکٹیں لی اس اننگز میں. یہ ایز اے پلیئر, اس کو ان دا پلیئرز مائنڈ کہ 3 ڈاٹ بال کھیلنی لیکن میں 100 رن سکور کرنے کی پوری کوشش کروں گا, از اٹ کنسیڈرڈ کہ یہ چھوٹا جرم ہے, یہ ایک لیسر کرائم ہے؟ کیا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے فیکٹر ان؟ نہیں, کرائم از اے کرائم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں باقیات کی بات کرتا ہوں تو یہ ابھی آپ کو یہ جو لڑکا جس کا نام آ رہا ہے یوسف, یہ بھی پلیئروں کا ہی دوست ہے جو اس میں انوالو ہوا ہے. اس سے پہلے جو مظہر مجید تھے وہ بھی آپ کے جو بڑے بڑے نام ہیں کرکٹ کے, ان کے دوست تھے, وہ لے کے آئے تھے ان کو کرکٹ میں. اب جب یہ لوگ جو ہیں وہ جو کرکٹ کے ساتھ انوالوڈ ہیں, وہ آ کے ایک نئے لڑکے کو جب یہ کہتے ہیں کہ یار کر لو کچھ نہیں ہوگا, انہوں نے بھی تو کیا نا, ہم بھی ان کے دوست ہیں, وہ دیکھو کتنی زبردست زندگی گزار رہے ہیں, تم یہ چھوٹا موٹا کام کر لو, ٹھیک ہے. جب اس طرح پی سی بی اس میں ملوث ہوتی ہے سر, آپ کو پتا ہے, تو پی سی بی کو بھی پتا ہوگا یہ کون 2 سینئر پلیئر ہیں جو اس طرح ماحول خراب کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے پھر کیا پی سی بی کو بھی کمپلیسٹ کم سے کم قرار دیں گے اس کرپشن میں؟ دیکھیں پی سی بی کو سب کچھ پتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی سی بی کو کچھ نہیں پتا؟ آپ نے یہ جو اینٹی کرپشن والا یونٹ بنایا ہوا ہے پاکستان میں, یہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اس کا مطلب وہ محض جو ہے وہ وہاں پہ تنخواہیں پھاڑ رہے ہیں. they are not delivering, they are not doing their job. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ کرکٹ بورڈ میں ایسے ہیں, ان کے بھی ٹائز ہیں, ان کے بھی ٹائز جا کے ادھر ہی ملتے ہیں. سو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر انفارچونیٹلی یہ چیزیں آپ کو سرفیس کرتی نظر آتی رہیں گی جب تک آپ آپریشن کلین اپ نہیں کریں گے کرکٹ بورڈ میں. دیکھیں 3 ورلڈ کپ اس کرکٹ بورڈ نے ہروا دیے پاکستان کو, یہ ابھی بھی وہی کے وہی ہیں. اور آپ اگر یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایس ایل جو ہے وہ بڑا زبردست کر رہا ہے, میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا کہ پی ایس ایل کوئی ڈیفرنس کریٹ کر رہا ہے. دیکھیں آپ کی کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی تھی, جب آپ اپنا ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ آپ دبئی میں لے گئے, آپ نے پوری دنیا کو یہ کہہ دیا کہ پاکستان از ناٹ اے سیف پلیس ٹو پلے یور کرکٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو بہت زیادہ جلدی تھی پی ایس ایل کرانے کی, ان کے ایجنڈاز کچھ اور تھے, ان کے ایجنڈاز یہ نہیں تھے. اور اگر آپ نے پاکستان میں کرکٹ لے کے آنی ہے, 1 میئر آف فائنل سے آپ کرکٹ نہیں لے کے آ سکتے. دیر آر سو مینی ریکوائرمنٹس یو ہیو ٹو فلفل. آپ نے وہاں پہ لابی کریٹ کرنی ہے, دیر از اے لاٹ آف کنونسنگ ٹو ڈو. آپ نے آج تک جو فیکا ہے, پلیئرز ایسوسیشن, جو دنیا کی پلیئر ایسوسیشن ہے, آپ کے کس بندے نے جا کے ان کے ساتھ جا کے کنونسنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ بیسیکلی جو ہے وہ ریٹورک کرتے ہیں, جو کام کرنے والے آپ کرتے نہیں ہیں. پاکستان میں کرکٹ اس طرح نہیں آئے گی. ڈیو ڈیلیجنس کی ضرورت ہے, آپ کو بہت بڑے ایفرٹ کی ضرورت ہے. یہ صرف پی ایس ایل کرانے سے پاکستان میں ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. عامر صاحب, میاداد صاحب سے بھی میں پوچھوں گا, آپ دونوں بہت بڑے پلیئر تھے, اس پہ ابھی جعفری صاحب نے بھی ہنٹ کرائی کہ جب پلیئر بڑا ہوتا ہے, جس طرح وسیم اکرم بہت بڑے پلیئر تھے, آئی تھنک ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ شاید کوئی پاکستانی پلیئر نہ ہو, لیکن پھر بھی ان کا کلاؤڈڈ رہے, اس حوالے سے ان کا نام کلاؤڈڈ رہا, لیکن کبھی ان پہ بات ٹھوس طریقے سے بھی نہیں آئی. کیا بلکہ ملک قیوم صاحب کی رپورٹ میں اس طرح کی بات تھی کہ جیسے کہ وہ اتنے اچھے پلیئر ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ نہیں پھر کیا جا سکتا, انہیں نہیں پکڑ سکتے ہم. تو یہ کیا بڑا پلیئر جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر کیا زیادہ آسان ہے؟ اور پاکستان کے جو بڑے انفلوئنشل ٹرانسفارمیشنل پلیئرز رہے ہیں, جس میں عمران خان, جاوید میاداد, آپ آتے ہیں, اس میں وسیم اکرم آتے ہیں, ان کے رول کے حوالے سے بھی ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ سارے جو کلچر میں ان کا رول کیا رہا ہے اور کس طرح سے, مے بی ناٹ ڈائریکٹلی بٹ یہ ذمہ دار بھی ہیں کہ آج جب آپ لوگ کرکٹ جب چھوڑ کے گئے ہیں تو کرکٹ کا ایسا حال کیوں ہے. ہم ان ساری چیزوں کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم آج بات کر رہے ہیں کرکٹ پہ اور میچ فکسنگ سکینڈلز کے حوالے سے. عامر سہیل صاحب اور جاوید میاداد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بوتھ لیجنڈز آف دا گیم, ایکس کیپٹنز فار پاکستان. میاداد صاحب, یہ ہائر سٹینڈرڈ کی بات مطلب میری نظر میں کم از کم ہوتی ہے کہ اگر ایک اونچا سٹینڈرڈ ہے, اگر آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اگر
وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ میری ذات سے کم از کم بڑا ہونا چاہیے. یہ ایک فین کی نیت ہوتی ہے یا پھر یہ سوچنا ہوتا ہے یہ اس نے کیسے کر دیا؟ یہ میں بھی کبھی نہیں کرتا, کیونکہ اگر یہ والا سٹینڈرڈ لوگ اپلائی کریں تو آپ اگر اپنے آپ سے کمپیئر کریں, میں آپ کی ذات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, لیکن جس طرح یہ کلچرل اپ برنگنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اسی طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ اگر شروع سے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے, اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو جس نے زندگی بھر میں اتنے پیسے نہیں دیکھے, بالفرض اگر اس نے زندگی بھر میں 10 لاکھ روپے نہیں دیکھے یا 20 لاکھ یا 1 کروڑ روپے نہیں دیکھے, اس کو کہا جائے کہ تم 3 بالیں روک لو, ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے, اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہے کر لو. تو یہ لائن میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہاؤ ڈو یو پریونٹ اٹ؟ آپ کے خیال میں اس کو روکا کس طرح جاتا ہے؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا بات یہ ہے کہ پلیئر کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے. ان کے اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے پلیئر آ رہے ہیں وہ اتنے کوئی سالڈ نہیں ہے. ہماری نیچے کی کرکٹ اتنی ہے نا اسٹرانگ نہیں ہے, جہاں کو کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز ان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, پیسہ بھی ہے اور دے انف. وہ اتنے اسٹرانگ ہو کے آتے ہیں کہ اوپر لڑنا پڑتا ہے کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا, ہاتھ پذا. اور ابھی عامر نے جو بات کی تھی 93 کی, بالکل دیکھیں میں اس وقت کپتان ہٹا تھا, میں 2 سیریز جیتا ہوا تھا, انگلینڈ نیوزی لینڈ جیت کے مجھے کپتانی سے ہٹا دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں رائٹ. تو میں اس وقت سوچتا تھا چھوڑ دوں, پھر کسی نے میں نے کہا نہیں لیٹس پلے آئی ایم پلینگ فار دا کنٹری رائٹ. میں گیا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہو گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کا ادارے میں اوپر جو ادارے چلانے والے ہیں, دیکھیں بڑا امپریشن پڑتا ہے. ایک اچھے ادارے میں جاؤں گا, کوئی ینگسٹر جس سے نہیں بھی ہم بھی تو کوئی ہم سیکھ کے نہیں آئے تھے, ہمیں کرکٹ نہیں سکھایا ہے. ہم نے جتنی کرکٹ کھیلی جہاں کھیلی ہم وہاں سے پالش ہوئے, ہم نے سیکھا. ورنہ ہم لوگ کتنے لوگ ہیں جو اسکول کالجز گئے اس کے بعد ابھی پورا بھی نہیں کیا اور پاکستان کرکٹ کھیلی. اسکول کالج سے تو کوئی فرق 90% پلیئر میں یہ مورل فیبرک کی عامر سہیل صاحب ہاؤ ڈو یو اسٹاپ اٹ؟ آپ کے خیال میں یہ ایک بار ایک اپروچ کو روکنے کے علاوہ آپ ایک آدمی کے اندر یہ پرنسپل امبیو کس طرح کر سکتے ہیں؟ ویڈیوز دکھا کے یہ دیکھیں گے, مطلب آپ اینٹی کرپشن یونٹ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ اپروچ غلط ہے, یہ اپروچ غلط ہے, اگر آپ کو کوئی یہ کرے تو آپ آ کے بتائیں, یہی کرتا ہے نا. آپ ایک ویلیو سسٹم تو لوگوں کے اندر انجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو یہ بھی تو بتانا ہے کہ پورا کریئر کھیلو گے تو بہتر رہو گے, بے زیادہ پیسے کماؤ گے, زیادہ عزت کماؤ گے. نہیں, اگر یہی پریکٹیکلٹی دکھانی ہے تو پھر تو کوئی بندہ, مطلب آپ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بکی نے زیادہ پیسے دیے. آپ نے یہ جو ورڈ یوز کیا ہے, آپ نے یہ جو ورڈ یوز کیا ویلیو, دیکھیں there is an old saying, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے, لیکن ویلیوز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ اس کے اوپر آپ سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں اپنی لائف کا. جب آپ کے پاس ویلیوز ہیں تو پھر آپ بک بھی نہیں سکتے اگر آپ ویلیوز کو آنر کرتے ہیں. مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں انسیکیورٹیز بہت ہیں. اب ایک لڑکے کا نام آ رہا ہے ناصر جمشید, ہی واز ہائیلی ٹیلنٹڈ کرکٹر, اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے برباد کیا ہے. اس کا کریئر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میرے خیال میں 12 سال کا ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ آپ کی سلیکشن پالیسیز جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے پلیئرز جو ہیں اچھے خاصے پلیئرز انسیکیور ہو جاتے ہیں. وہ جب یہ والی ایگزامپلز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار 2 فیلئر میرے ہوئے تو میں بھی ٹیم سے باہر ہو جاؤں گا. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک ایگزامپل سے چاہیے, ہمارے پاس we have a few minutes left only. باسط علی نے یہ ملک قیوم کمیشن رپورٹ میں اسکیم کر رہا تھا ان دا بریک. باسط علی نے ڈپوز کیا تھا ملک قیوم صاحب کے سامنے کہ جی مجھے ایک کال آئی تھی صبح کو میرے ہوٹل میں, اس نے کہا تھا اگر 10 رن سے کم بناؤ گے تو میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے دوں گا. پھر باسط علی کے مطابق اس نے اس کال کو رپورٹ کیا انتخاب عالم صاحب کو, جو کہ اس وقت ٹیم کے مینیجر تھے. انتخاب عالم صاحب نے اس کال کے بارے میں سن کے سارے پلیئرز کو اپنے پاس بلایا, قرآن پہ ان سے حلف لیا کہ تم وعدہ کرو کہ تم اپنی بیسٹ پرفارمنگ ابیلٹی تک کھیلو گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, اگر آپ انتخاب عالم کی جگہ ہوتے اور آپ کو باسط علی یہ بات رپورٹ کرتے تو آپ کیا کرتے, اس وقت کیا کرتے؟ دیکھیں اس وقت ہم لوگوں نے انیشیٹ کیا تھا کہ ساری ٹیم کو اکٹھا کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میں جو سیاق و سباق کی بات بتا رہا تھا, جب سلیم ملک موسٹ سکسیسفل کیپٹن تھے تو ان کے خلاف جب یہ ساری چیزیں آ رہی تھی کہ وہ میچ فکسنگ میں انوالوڈ ہیں, تو مجھے یاد ہے میں زمبابوے میں ان کے کمرے میں گیا, میں نے ان جا کے کہا, میں کہ ملک صاحب آپ موسٹ سکسیسفل کیپٹن بننے جا رہے ہیں پاکستان کے, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں, I don't expect this from you. انہوں نے کہا یار کہ میں کیا کروں, ایک گروپ وہ والا میچ بنا لیتا, دوسرا وہ والا بنا لیتا ہوں, میں بیچ میں پسا جا رہا ہوں, میں کیا کروں, کس طرح کنٹرول کروں, یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرنے کی چیز ہے. بات سمپل سی ہے, جب آپ کے بڑے ٹھیک ہوں گے
تو چھوٹے بھی ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. جب یہ وانبیز آئیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں انجوائے کرنے اور پرکس انجوائے کرنے تو یہی ہوگا. سے کیا خیال ہے میاداد صاحب؟ میاداد صاحب سینئر پلیئرز کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ ان کا رول کیسا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا، آپ کا، وسیم اکرم کا، وقار یونس کا، عامر سہیل کا، سعید انور کا، انضمام کا. یہ بھی تو بڑے ہیں نا، صرف پی سی بی کا کام تو نہیں ہے، ان کا بھی تو ایک ذمہ داری ہے آپ سب کی. نہیں دیکھیں، ہم سب کی ذمہ داری تھی بالکل. عمران اور میری جو تھی، ہم دو تھے ایسے کہ ہم نے دیکھیں کرکٹ کو کہاں سے کہاں لے کے آئے جب تک ہم کھیلتے رہے. باقی یہ سب لڑکے جو ہے یہ جونیئر تھے، یہ لیٹ آئے ہیں بالکل. رائٹ، انسیکیورٹی لڑکوں میں بہت ہے اور پھر بتانے والے بہت ہیں، غلط راہ پہ چلنے والے بہت ہیں. اور پھر دیکھیں معاشرے سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یا معاشرے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کا برین واش پلیئروں کا ایسا جلدی ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہماری جو پرابلم ہے، ہم نے کوئی ایک اپنی باڈی نہیں بنائی. دیکھیں میاداد صاحب آپ کا، عامر سہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. .com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹویٹر پہ بھی ہمارے کامنٹ آپ شیئر کر سکتے ہیں. یہ ویلیو سسٹم ہونا اور پیسے بہت ہیں تمہارے پاس، میرے خیال سے یہ تھوڑی سمپلسٹک چیزیں ہیں. اگر آپ ایک پلیئر کو سمجھا دیں کہ وہ 10 کروڑ روپے اپنی زندگی میں کما لے گا، تو یعنی کہ آپ بکی کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ 10 کروڑ سے زیادہ آفر کر لو. اٹ ڈزنٹ سالو دا پرابلم. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ آپ فیس بک پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز 7:05 پہ پھر